جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر یہ جو مذاکرات کا جو ایک ڈھونگ رچایا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، اس میں لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ان کی سنکرونائزیشن نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مین اونلی دی آرمی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہی اس وقت پردھان منتری اور یہی چودھری اور یہی کمپنی اور یہی سارا کچھ کرنے والے ہیں۔ But anyway، ان میں آپس میں کوئی سنکرونائزیشن کا کوئی چکر ہے، ان کے آپس میں کوئی بات چیت نہیں بیٹھ رہی ہے کہ جب اسپیکر نے کہا تھا ایک کہ جی ہم خان صاحب سے ملاقات کروائیں گے، تو یہ خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ اب کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے جی اب میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، میں نے تو مذاکرات کروانے نہیں تھے، میں نے تو ساری ملاقات کروانی نہیں تھی، یہ تو کسی اور نے کروانی تھی، حالات کے جو یہ اختیارات تو کسی اور کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی اس قسم کی نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی تحریک، یہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر کا جو ٹولہ ہے، یہ بیسیکلی چاہتے نہیں ہیں، یہ چاہتے نہیں، ان کے صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جھکا لیں، عمران خان کا ترلا، اور یہ سیم آبجیکٹ جو ہے یہ آصف علی زرداری کا بھی ہے، یہ نواز شریف کا بھی ہے، ان تمام کا یہ ہے کہ عمران خان کو جھکا لیا جائے، کبھی جی کرے ہمیں ان رائٹنگ دے دیں، کبھی ہمیں یہ کر دیں، کبھی وہ کر دیں، اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز ڈیولپ ہونے شروع ہوتی ہے، یہ فوری طور پہ ایک بیانیاں سٹارٹ کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے اور یہ تحریک انصاف کے خلاف کہ جی عمران خان جھک گیا، عمران خان جھک گیا، عمران خان جھک گیا۔ دیٹ دا اونلی تھنگ دے وانٹ ٹو سے، یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک آخری ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ عمران خان جھک گیا، عمران خان نے کمپرومائز کر لیا، عمران خان یہ کر لیا، عمران خان وہ کر لیا۔ یہ اس وقت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ بدنیتی ظاہر کرتی ہے ان کی، یہ پاکستان مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی کی اور اس اسٹیبلشمنٹ کی، فوجی کا جو محکمہ ہے، اس کی جو جرنیل ہیں، ان کی جو مینٹلٹی ہے وہ عمران خان کو جھکانا، اور کچھ ہے مقصد نہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ گڈ ول جیسچر شو کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے گڈ ول جیسچر یہ شو کیا کہ جب یہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، خالد خورشید صاحب کو 34 سال کی سزا دے دی، یہ ان کا گڈ ول جیسچر، یہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گڈ ول جیسچر یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کو معاف کیا، پھر ان کی وہ سچے جھوٹے معافی نامے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو معافی نامے ہیں اور یہ معافی نکال کے نکلے ہیں۔ یہ گڈ ول، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنا ہاتھ اوپر رکھ رہے ہیں، یہ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ تھی 7 لاکھ ہو۔ میں مجموعی طور پہ بات کرنا شروع کر دیا ان کو کہ یہ چند جرنیل نہیں ہے، 7 لاکھ ہم مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک طرف 22 کروڑ ہیں، 22 کروڑ کے ساتھ مذاکرات آپ کر رہی ہے، آپ عمران خان سے مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز بڑی کلیئر کر رہی ہے پاکستان کی فوج کو اگر مذاکرات کرنے ہیں، اس گورنمنٹ کو اگر مذاکرات کرنے ہیں، عمران خان از 22 کروڑ عوام، آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آپ کا محکمہ فوج کا داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے محبت خلوص تو بہت دور کی جاتا ہے، محبت پیار کی تو بہت دور کی باتیں ہیں، آپ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، آپ لوگوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، نفرتیں، لانتیں، گالیاں، بددعائیں تمام آپ کو پڑ رہی ہیں، اور آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ۔ اس پختے کو، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عمران خان از ریپرزینٹنگ دا میجورٹی آف پاکستان۔ ایک بندہ جب میجورٹی آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو دیٹ مینز یو آر ڈیلنگ ود the majority of Pakistan. Sorry, he's representing the majority of Pakistan. جب وہ ایک بندہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ووٹ بینک کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے پبلک کی، عوام کی طاقت کھڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس کا مذاکرات آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ جھک گیا، یعنی 25 کروڑ کی عوام آپ کے آگے جھک گئی، یعنی 25 کروڑ کے لوگ آپ کے آگے جھک گئے۔ یہ ایک عمران خان نہیں ہے۔ عمران خان اگر ایک ہوتا نواز شریف کی طرح تو وہ کب کا نکل گیا ہوتا باہر، اس کو رکھنے والے بہت تھے، اس کو پیار کرنے والے، اس کو تو آج بھی رکھنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس کے جانے سے پاکستان ہار جاتا ہے، قانون ہار جاتا ہے، اصول ہار جاتا ہے، منطق ہار جاتی ہے، سچ ہار جاتا ہے۔ وہ سچ کے لیے کھڑا ہے۔ ایک بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں، سچ خود خدا ہے، سچ خود خدا ہے۔ اللہ کا نام میں سے ایک نام ہے الحق۔ جب کسی کو بلاتے ہیں نا کہ نظر ادھر آؤ، تے کاکا ادھر آ، یا بشیر ادھر آ، اس کے نک نیم ہوتے ہیں، لنگا ادھر آ، جو بھی ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ اسی طرح الحق جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ ہی ہوتا ہے۔
جب ہم سچ کہتے ہیں تو سچ کا مطلب اللہ ہی ہے. سچ کو اردو میں کہہ دیں یا انگلش میں کہہ دیں الحق، یا اس کو الٹیمیٹ ٹروتھ کہہ دیں، بات وہ ذات ایک ہی ہے رب کی، اور وہ ہے سچ. تو وہ سچ کی ہار ہو جائے گی. وہ سچ کے لیے کھڑا، اور سچ نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے. اس کا عمران خان کا سہارا سچ بنا ہوا ہے، سچ اس کا سہارا بنا ہوا ہے. عوام کو سچ نے ساتھ کھڑا کر دیا ہوا ہے. سچ مین خدا. تب ایسی صورت میں جب آپ مذاکرات کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے چند باتیں بہت سوچنی ضروری ہیں، جو کہ آپ کے ڈفر دماغ میں نہیں آ رہی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں بھی نہیں آ رہی، اور نہ جرنیلوں کے یہ جو مذاکراتی ٹیم میں ان کے دماغ میں آ رہی. آپ یہ بات کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. آپ نے عمران خان سے ڈیل نہیں کرنی سر. عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو بڑی آسان ڈیل ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنی. یہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان کو. اب جب آپ پاکستان کے ساتھ پریزنٹ کریں گے، آپ یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ پاکستان دی لاکھ لگ گیا، پاکستان دی یہ ہو گیا، جھک گیا، لمحہ پہ گیا، تو یہ تو سر اس طرح مذاکرات نہیں چلتے. یہ مذاکرات اس طرح نہیں چلتے، یہ باتیں ایسے نہیں چلتی. یہ انٹینشن شو کرتی ہے، ان کی بغیرتی شو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. یہ نااہلی اور نکمیاں ان کی نیت شو کرتی ہے. ان کی انٹینشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں بار بار کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کو، عمران خان کو، وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں. آج ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، میں کسی جگہ کسی لائیو میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی پہلے وہ ہمیں لگتا تھا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ بلوچستان میں، پھر ہمیں لگا کہ دہشت گرد جو ہے وہاں پہ ہیں، تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے تھے. کراچی کا آپریشن تک کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. کراچی میں میرے ایک دوست تھے، وہ اس وقت میجر تھے، وہاں پہ لگے ہوئے تھے، ان سے بھی میری بات ہوتی تھی، وہ بھی ہمیں یہی بتاتے تھے. آج وہی بتاتے ہیں کہ یار ہمیں بھی کچھ نہیں پتا تھا. یعنی اندازہ کریں کہ فوج کے نچلے بلے کچھ پتہ نہیں. آج وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ریٹائر ہونے کے بعد کرنل ریٹائر ہوئے ہیں، کرنل ہونے کے بعد مجھے بتا رہے ہیں، میں نے پوچھا وہ جو کراچی میں آپ کہتے ہیں وہ دہشت گرد کہتے ہیں، یار وہ کچھ تو ایلیمنٹ تھے، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے اسی اوپر ہو رہی تھیں، ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں انٹیلیجنس وغیرہ کا محکمے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں، یہ ویسے فوجی جڑے بیٹھے نے جڑے فوج دے وچ نے ملازمین نے، وہ ذرا سوچنا پہ جائے اس گل نوں. سوچیو کہ تہن بھی کھ نہیں پتا. آپ جو میجر کرنل ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا، میجر بریگیڈیئر کپتان شپتان کے لیفٹیننٹ پھر رہے ہیں، وہ کھ نہیں پتا اوپر کیا ہو رہا ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک آپ کو کہوں گا کہ بے شمار آپ کے 100-150 جتنا بھی آپ کا جرنیل ہے، لیفٹیننٹ کرنل ملا کے، ان جرنیلوں کو بھی بے شمار کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. وہ بھی بڑے عجیب و غریب سچویشن میں ہے کہ یار یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ بھی بڑے پریشان ہے. پر اینی وے، واپس آتے ہیں مذاکرات کی طرف. مذاکرات کی اب تک کی جو پوزیشن انہوں نے کی ہے، اب تک کے جو حالات انہوں نے بنائے ہیں، وہ سر یہ بنایا جیسے کوئی بات چیت ہونی شروع ہوتی ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ بھاگتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جھوٹے ہیں. اتنا کون سی قیامت آ گئی ہے، ساری دنیا جاننا چاہتی ہے سچ ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا اور 26 تاریخ کو کیا ہوا. بھائی فوج جو کہتی ہے کہ گولی نہیں چلی، فوج جو کہتی ہے کہ ہم نے بندے نہیں مارے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ فری ہو جائیں گے بیچ میں سے. واٹس یور پرابلم؟ عمران خان کہہ رہا ہے میں نے اپنے کیسز لڑ کے آنا ہے، تسی کہتے ڈیل کر کے آ جائے. وہ سچا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے کیس لڑ کے آنا. جب اس نے کچھ کام غلط ہی نہیں کیا ایک بندے نے، تو وہ کہتا ہے میں نے کیس لڑ کے نا. آپ کو کیا پرابلم ہے اس کے اوپر، اس مذاکرات کو بنانے میں؟ کیا کی مذاکرات ہیں؟ کیا آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، آپ نے انویسٹیگیشن کال کرنی ہے 9 مئی کی اور 26 تاریخ کی. بہت بڑا سانحہ ہے. ابھی اس سانحے کے متعلق 15 تاریخ کو لندن میں اور امریکہ میں بھی یہ جو ہیرنگز ہو رہی ہیں اسمبلی کے پارلیمنٹس کے سامنے، اور جو ان کے نمائندگان ہیں امریکہ کے اور پاکستان کے، انگلینڈ کے نمائندگان کے سامنے جو میٹنگ ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ساری دنیا کو پتہ لگ چکا ہوا ہے. آپ اسے کال کریں، انویسٹیگیشن کال کریں. دوسرا، آپ کے جو سیاسی قیدی ہیں، جن لوگوں کو اپنے قید میں ڈالا، ان کو رہا کریں، ان کی ضمانتیں تو کریں نا. آپ ان کی جیسچر تو دیں نا کوئی کہ آگے بڑھنا ہے ہم نے ملک کو لے کے. لیکن نہیں، کیونکہ صرف عمران خان کو جھکانا ہے. اور اس بندے کی شناخت بن گئی ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اس کی شناخت بن گئی. اب کہیں بھی جا کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہیں گے تو طریق انصاف دے، تسی خان صاحب فالو کرو. کیا ہی شاندار شناخت ہے کسی بندے کی. کسی بندے کی شناخت ہوگی یہ جناب یہ پارٹی جو ہے، ہر مطلب ڈفرینٹ قسم کی شناخت بن جائیں گی کسی پارٹی کی. کسی کا باپ شناخت ہوگا، کسی کی ماں شناخت ہوگی، کسی کو. لیکن اس شخص کی شناخت جو ہے، اس کی پارٹی کی شناخت جو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری مدد مانگتے ہیں، تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ اس کا سٹیٹس ہے، یہ اس کا سٹریچر، وہ کس مقام پہ کھڑا ہے. آپ میٹنگ کرنے جاتے ہیں، ساتھ ہی وہ تھلے لگ گیا، لمحہ پہ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پھر بہانے سنے جرا اپنے اندروں جڑے بغیرت پانے دے اندر نے.
اندر بیٹھے بغیرت جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹویٹ آئی تھی اس لیے وہ کام کر ہوگا. عجیب الو کے پٹھے ہیں بھی آپ. سوری میرے منہ سے گالی نکلتی ہے, میں اس کو کٹ نہیں کروں گا. لیٹ اٹ گو لائک دس, کیونکہ ہم انسان ہیں. ہمارے منہ سے اس قسم کی چیزیں یہ جب آپ اس قسم کا کر دیں گے تو پھر یہی چیزیں ہوں گی. اور کیا ہوگا؟ میں اس کو کٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ پرائیویٹلی میں تو میرے منہ سے نکل جاتے تھے, یہاں پہ میں کہہ رہا کہ میں اگر یہ گال نہیں کٹی, لیکن جب آپ کسی کو بندے کو دبا دیں گے, اس میں نہیں پڑھنا چاہیے, مجھے پتا اس پہ کمنٹس بھی آ جائیں گے, لیکن آپ مجھے بتائیں یہ بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے کہ جی ٹویٹر سے ٹویٹ آئی تھی اس لیے مذاکرات جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گئے. کس قسم کے لوگ ہیں یار آپ؟ یعنی وہ چوچے ہیں, ان کو نہیں پتا ٹویٹ وہ بھی تم نے اپنا کام کرنا ہے, تم نے ٹویٹر دیکھ کے اپنے مذاکرات کرنے ہیں. آپ لوگوں نے ٹک ٹاک دیکھ کے مذاکرات کرنے ہیں, ٹویٹر دیکھ کے مذاکرات کرنے ہیں. کس قسم کے گھٹیا دماغ ہے آپ لوگوں کے؟ سمجھ سے باہر ہے آپ کی اخلاقیات, آپ کی چیزیں, آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو جرنیل کس نے بنا دیا. آپ اگر یہ ٹویٹر کو دیکھ کے آپ کر رہے ہیں, اپنے فیصلے کرتے ہیں, کیا جنگیں لڑنی ہے آپ نے؟ اٹامک پاور کس بات کی ہیں؟ ٹویٹر دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں آپ. یہ مذاکرات جو ہیں, آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت یہ مذاکرات پاکستان کی عوام سے کر رہی ہے. عمران خان از ریپرزینٹنگ پاکستان. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو نیچے لگا لیں گے تو آپ کی بہت بڑی حماقت ہے. پاکستان کی عوام کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں نیچے لگنے والے نہیں. اور اب حالات اس طرف چلے گئے ہیں, آخری لفظ کہہ رہا ہوں, اب حالات اس وقت تک اس طرف جا رہے ہیں جہاں عمران خان بھی روکے گا تو لوگ نہیں رکیں گے, اور وہ وقت پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. اسی سوچ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.